السلام علیکم ناظرین، دو اہم امور پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جو 7ویں قومی ورکشاپ ہے بلوچستان سے متعلق، اس کے شرکاء نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بلوچستان کے حوالے سے آرمی چیف نے بڑی اہم گفتگو کی ہے، یا اس کے کیا نکات ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے جو امن و استحکام ہے بلوچستان کا وہ کتنا اہم ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی جو قومی قیادت ہے اور جو عسکری قیادت ہے وہ کتنا کنسرن رکھتی ہے، اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا، پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر جہاں پہ ہم نے آخری اپنا پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ اب پارلیمنٹ کے اندر سیاست کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب نے تمام پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بھی طلب کیا ہے 7 جولائی کو، اور اس کے اندر جو لائحہ عمل ہے وہ مرتب کیا جائے گا، کس طرح سے قانون سازی کے اندر اپنی تجاویز پیش کی جا سکیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی، اور دیگر جو ملکی قوانین سازی کا کام پارلیمنٹ کرتی ہے تو ان کی جو کمیٹیز کے اندر اپوزیشن مشترکہ طور کے اوپر کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکیج یا جتنے بھی قوانین میں ترامیم مقصود ہیں اس حوالے سے اپنی تجاویز پیش کرے۔ تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہے، اور جو PDM کی وہ جو احتجاج کی تحریک تھی یا سڑکوں پر یا دھرنوں والی یا مظاہروں والی یا حکومت کو گرا دو یا استعفوں والی جو سیاست تھی وہ شاید دفن ہو گئی ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی ہوئی تو وہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ کوئی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور کوئی درمیانی راستہ اختیار کیا جا رہا ہے یا نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ وہ جن کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں، جن کے خلاف اتنی قربانیاں دی ہیں، جن کے خلاف وہ تحریک چلا رہی ہیں، انہی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے چلی جائیں، تو ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ کشمیر کے الیکشن میں بزی تھی اس لیے PDM کے جلسے میں نہیں جا سکی، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب ان کی نمائندگی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی تحریک جو ہے جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی اور اپنے مقاصد کی تکمیل تک وہ جدوجہد جاری رکھیں گی۔ تو اگرچہ زبانی جو بیانات ہیں وہ ان کے اسی قسم کے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر دیکھا جائے جس طرح سے وہ ٹویٹر کے اوپر بڑی ایگریسولی اور بڑی تواتر کے ساتھ جو ہے کہ وہ کمپین چلا رہی تھیں وہ بھی نظر نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے لندن سے بیٹھ کر ویڈیو کالز کے ذریعے مسلسل خطاب کرتے تھے پاکستان کے اندر، اور مسلسل جو ان کی ایک اگریسو اور جارحانہ سیاست تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور جو شہباز شریف کی کوشش تھی جو جس کی شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی ریسنٹلی ایک پروگرام کے اندر کہا کہ انہیں پبلکلی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی بہت حد تک شہباز شریف صاحب کی باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں کہ وہ پاؤں پکڑ لیں گے یا درمیانی راستہ نکالیں، جو اس حوالے سے باتیں کی گئی تھیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے کہ اگرچہ نون لیگ کے اندر یہ بڑی واضح لکیر قائم ہو چکی ہے کہ اب سیاست میں بقا کے لیے اور سیاست میں اہم کردار کے حوالے سے اگر آگے بڑھا جا سکتا ہے، یا جو قوتیں ہیں مضبوط قوتیں پاکستان کے اندر، سیاسی قوتیں بھی اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کی قوتیں بھی، اگر ان کے ساتھ بہتر مراسم کرنے ہیں تو پھر قانون سازی کے حوالے سے اور جو معاملات ہیں حکومت میں پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ سڑکوں پر رہ کر پچھلے 3 سال کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایک قدم بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکے، بلکہ انہیں ہر قدم کے اوپر ناکامی ہوئی۔ تو اس لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ اگریسو پالیسی اختیار کرنے کی بجائے ایک درمیانی راستہ نکالنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے، جب کل ہم عوام کے پاس جائیں تو ہم کوئی بات کر سکیں۔ تو وہ ابھی بھی اگرچہ مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ اپنا ہارڈ سانس لے رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کی اور بلاول زرداری کی جو پالیسی تھی، مفاہمت تو نہیں ہم چلے کہہ سکتے، لیکن جو پالیسی ان کی یہ تھی کہ استعفوں کی بجائے، سڑکوں کی بجائے، مارچ دھرنوں کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ٹف ٹائم دیا جائے حکومت کو، قانون سازی کے اندر بھی، پالیسی سازی کے اندر بھی، تو وہ اس طرف جو ہے کہ لگتا یہی ہے کہ جو ابھی 7 جولائی کو اجلاس ہوگا تو اس کے اندر تقریباً یہ ساری جماعتیں اس نقطے کے اوپر شاید اتفاق کر لیں گی کہ پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کیا جائے۔ تو جب یہ اتفاق ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر PDM کی جو جلسے جلوس کی سیاست ہے وہ شاید اتنی تقویت اس کو نہ حاصل ہو، وہ عوام کے اندر زندہ رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں جلسے کرتے رہیں گے، لیکن ان جلسوں کے ذریعے جو حکومت کو گرانا یا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا یا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی جو حکمت عملی تھی وہ شاید ناکام ہو گئی ہے۔ دوسرا اہم معاملہ جو پروگرام کے شروع میں ہم نے کہا
کہ GHQ میں 7ویں قومی جو ورکشاپ تھی بلوچستان کے حوالے سے، اس کے شرکاء نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، اور یہ اس ورکشاپ میں ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کے نمائندے ہوتے ہیں، اسی طرح یوتھ کے نمائندے اور میڈیا کے نمائندے اس کے شرکاء میں شامل ہوتے ہیں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر میڈیا ورکشاپ بھی ہر سال کرواتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے سے یہ جو بلوچستان کے حوالے سے بھی قومی ورکشاپ کا انعقاد شروع کیا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بلوچستان اس وقت نہ صرف اندرون ملک، بہت سے لوگ بلوچستان کی پالیسی یا بلوچستان کے سیاست یا وہاں کی ثقافت، وہاں کی روایات سے شاید اتنے آگاہ نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں بہت سے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، سیاست کے حوالے سے بھی، اس کے کلچر کے حوالے سے بھی، ان کے وہاں پہ جو ماحول ہے امن و امان کا اس حوالے سے بھی۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اور دوسرا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے نمایاں کامیابی حاصل کی پچھلی 1-2 دہائیوں کے اندر، تو اس کے جو ثمرات تھے وہ سارے کے سارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ سی پیک کا جو تمام صدرن روٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا، پنجاب، ناردرن پنجاب، اور پھر خیبر پختونخوا کا کچھ علاقہ، اور پھر بلوچستان سارا آلموسٹ اس کے اندر سے گزرتا ہے۔ تو اس لیے بلوچستان کے اوپر پچھلے چند سالوں سے تمام مرکزی لیڈرشپ کا بھی اور عسکری لیڈرشپ کا بھی فوکس بہت زیادہ بلوچستان کے اوپر ہے، اسی لیے وہاں کے جو دانشور ہیں، وہاں کا جو سول سوسائٹی کے ممبر ہیں، وہاں کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، وہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں، اور وہاں کے جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو، اور جو نیشنل سطح کے اوپر یہ طبقات ہیں، ان کا آپس میں انٹریکشن کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، تاکہ بلوچستان کو قومی سطح پر اور صوبائی سطح پہ سمجھا جا سکے۔ جب تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کی جو امن ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے، استحکام ہے، اس کے حوالے سے کوئی دیر پا اقدامات اور مستحکم اقدامات نہیں کی جا سکتے۔ تو یہ جو ملاقات تھی، اس میں بھی آرمی چیف نے کچھ اسی قسم کا خیالات کا اظہار کیا، اور ہمیشہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ پاکستان کی ایک بیڈ راک کا کردار ادا کرتی ہے، کہ پاکستان کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشحالی ہو، ترقی ہو، تو بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جو ہے اس کے لیے ناگزیر ہوگی، اور کیونکہ سی پیک سارا کا سارا بلوچستان سے منسلک ہے، تو اس لیے وہاں پہ امن و استحکام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان کے لیے معاشی ترقی اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ضروری ہے، اتنا ہی بلوچستان میں امن و استحکام بھی بہت ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ جو دیرپا امن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اب وقت ہے کہ جو امن کے لیے کوششیں کی گئیں اور جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی پچھلے 1-2 دہائیوں کے اندر، اب ان کے ثمرات کو سمیٹا جائے، اور ان کے ثمرات، ان کے فوائد سے اس وقت تک نہیں فائدہ اٹھایا جا سکتا جب تک کہ جو قومی سطح کے اوپر سماجی اور معاشی ترقی جو ہے وہ پیپل سینٹرک نہیں ہوگی، جب تک اس کے فوائد عام آدمی کو نہیں پہنچائے جائیں گے، اقتصادی ترقی کے، سماجی ترقی کے، تو اس سے جو دیرپا امن ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو عوام کے اندر، ملک کے اندر دیرپا امن قائم کرنے کے لیے جو سماجی اور معاشی ترقی ہے اس کے ثمرات جو ہیں وہ عام آدمی تک پہنچانے ہوں گے۔ دوسرا جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، آرمی بھی اور دیگر تمام جو سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ بڑی چوکنا ہیں، وہ ابھی بھی جو بلوچستان کے دشمن ہیں، بلوچستان میں امن کے دشمن ہیں، ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ ان سے آنکھیں بند نہیں کی ہیں، اور بلوچستان کے اندر کسی بھی قیمت میں دوبارہ جو ہے بدامنی نہیں ہونے دی جائے گی، اور جو ان کے بلوچستان کی خوشحالی اور امن کے جو دشمن ہیں ان کو شکست دی جائے گی۔ ایک انہوں نے یہ بات کی۔ دوسرا، پھر جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس وقت، خاص طور کے اوپر جو پولیٹیکل سینیریو کے اندر جو تبدیلیاں رہنما ہو رہی ہیں، اور افغانستان، بلوچستان کے اوپر تمام بارڈر افغانستان کا اور ایران کا لگتا ہے، اور افغانستان کے اندر جس تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے اس کے تناظر میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو چیلنجز کا تقاضا ہے کہ قومی سطح کے اوپر بڑی ایک کمپریہنسو اور ایک یکجہتی پر مبنی جو رسپانس دیا جائے، رادر دین کہ ہر کوئی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں بولے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے کہ قومی سطح کے اوپر اجتماعی یکجہتی پر مبنی اور بڑا کمپریہنسو جو ہے نیشنل رسپانس ہونا چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو قومی قیادت ہے پاکستان کی، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ ملٹری قیادت ہے، اس کا جو فوکس ہے وہ بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کی خوشحالی اور بلوچستان کے اندر امن ہے۔ اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ کیونکہ پاکستان میں جو تمام ادارے تو کوششیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ پچھلی 1-2 دہائیوں کے اندر بڑی ایک ریزیلینس اس کے اندر دیکھی گئی، اور ایک بڑی مزاحمتی
قوم کے طور کے اوپر ثابت ہوئی، اور جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں، دنیا کی کسی اور ملک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتنی قربانیاں نہیں دیں، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، اور جو سوشل کلچرل جو ہمارے نقصان ہوا اس کو بھی دیکھا جائے تو کسی اور نے نقصان اتنا نہیں اٹھایا۔ لیکن اس کے باوجود ایک ریزیلینٹ قوم کے طور پہ پاکستانی قوم سامنے آئی، اور دوبارہ جو پاکستان کی قوم بھی، معیشت بھی اور سماجی معاشرتی ترقی جو اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ بلوچستان میں بھی اور ملک کے اندر بھی جو امن کے دشمن ہیں ان کو یقیناً شکست دی جائے گی، اور پاکستان کے اندر ایک دیر پا امن قائم کیا جائے گا تاکہ جو ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے اس کی راہ ہموار ہو سکے۔